اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی روایات کے مطابق سوئم شہدائی کربلا کے موقع پر کربلا میں قبیلہ بنی اسد کے خواتین کی آمد ہوئی تھی، جو ہر سال 13 محرم کو قافلہ بنی اسد حرم امام حسین میں حاضری دیتا ہے۔ یہ عمل 1400 سال سے جاری ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ صبح سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ آج بنی اسد آئیں گے۔ بنی اسد عراق کا ایک قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل کے شجرے سے تعلق رکھتا ہے۔ معصوم کے اقوال کے مطابق اسی قافلے نے امام حسین علیہ السلام اور شہدائی کربلا کو امام سجاد علیہ السلام کی مدد سے دفن کیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب عمر بن سعد کربلا سے دور چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگوں نے 2 کام سر انجام دیے۔ ایک شہدائی کربلا کی نماز جنازہ ادا کی، اور دوسرا کام جہاں شہداء کو شہید کیا گیا تھا وہیں ان کو دفن کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تدفین شہداء کا مرحلہ آیا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو خود دفن فرمایا اور باعجاز امامت آئے، جیسے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دفن کیا، حالانکہ میں قید و زندان میں نہیں تھا، چونکہ امام کی تدفین امام ہی کرتا ہے۔ بنی اسد کی خواتین کی ہمت و حمیت علامہ مجلسی نے بحر امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب میرے جد امجد زمین کربلا پر وارد ہوئے تو جناب محمد حنفیہ اور تمام بنی ہاشم کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یوں تھا، یعنی دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ خط لکھنے کے بعد آپ نے اہل غازریہ تھے اور 22 مربع کلومیٹر زمین 60,000 دینار میں خریدی اور اس کو وقف کیا، اور اس کا مالک بنی اسد کو اس شرط پر بنایا کہ آج سے 10 دن بعد وہ یہاں آئیں گے اور تمام شہداء کے ابدان مطہرہ کو دفن کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو شیعہ دور و نزدیک سے قبر مطہر کی زیارت کو آئیں تو اس کا استقبال کریں، ان کو 3 دن اپنا مہمان ٹھہرائیں اور ان کو اقامت میسر کریں۔ اہل غازریہ نے یہ شرطیں قبول کی اور رقم آپس میں تقسیم کر لی اور حضرت سے رخصت ہو گئے۔ 10 دن بعد جب لشکر سعد امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے سر جدا کرنے کے بعد کوفہ چلا گیا اور شہداء کی لاشیں دھوپ میں پڑی تھیں، بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مرد شہداء کے دفن سے خوف کھا رہے ہیں، تو اپنے شوہروں سے کہا، اے بے مروت مردوں، کیا تم نے فرزند رسول کی اجساد و ابدان طاہرہ کو دفن کرنے کی شرط قبول نہیں کی تھی؟ اب تمہیں کیا ہو گیا کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو؟ کیا خوف خدا تم میں نہیں ہے اور پیغمبر اکرم سے شرم نہیں آتی؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا، ہمیں وہ شرط بھی یاد ہے اور خوف خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پر بھی یقین ہے، لیکن ابن زیاد صفاق و ظالم کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ ہم نے شہداء کو دفن کیا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ عورتوں نے مردوں سے کہا کہ اگر تمہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں خطرہ نہیں، بلکہ اگر خطرہ ہے بھی تو اپنی جانیں بنی ہاشم کی عورتوں پر فدیہ کے طور پر قربان کر دیں گے۔ ہم مقتل کی طرف جاتے ہیں اور اجساد مطہرہ کو دفن کرتے ہیں، اس کا اجر ہمیں خدا دے گا۔ پھر عورتوں نے رونا شروع کیا، نالہ زاری کی۔ مائیں بہنیں اپنے اپنے خیمے سے بیلچے اور قبر کودنے کے دیگر آلات اٹھا لائیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ پس بنی اسد کے جوانوں نے اپنی عورتوں کی حمیت اور ہمت دیکھی تو خود کمر ہمت باندھی اور بیلچے، کلنگ وغیرہ لے کر خود کربلا پہنچے۔ ان کی عورتیں ان کے پیچھے سر و چہرے کا ماتم کرتی
اور روتی ہوئی آئیں اور کربلا میں قتل گاہ تک ماتم کرتی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔